سمجھ کر اسے کر رہے ہیں۔ اور جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جب وہ شراب کے نشے میں ہوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ راستے پر چل رہے ہیں کہ گڈر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اتنا گنہونا اور اتنا گندا یہ عمل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ تمام گناہوں کی جڑ شراب کو کہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، یعنی ہر گناہ کی جڑ ہے شراب۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ کیسے؟ تو جواب آتا ہے کہ اے لوگوں، جب انسان شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے بات کر رہا ہے یا اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچی سے بات کر رہا ہے یا اپنی بہن سے بات کر رہا ہے۔ جب وہ شراب کے نشے میں ہوتا ہے نہ اسے ماں نظر آتی ہے، نہ بہن نظر آتی ہے، نہ بیوی نظر آتی ہے، اور نہ ہی اسے کوئی اور چیز نظر آتی ہے، یہاں تک کہ اپنے باپ کو وہ باپ نہیں سمجھتا ہے، اور اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، ایسی گندگی نکلتی ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دے رہا ہے، باپ کو بھی گالیاں دے رہا ہے۔ چوراہے پر جو اس کے ماں باپ نے کئی سالوں سے اپنا وقار بنایا ہے، کئی سالوں سے اپنی عزت بنائی ہے، کئی سالوں سے لوگوں کے سامنے اپنا رعب اور دبدبہ بنایا ہے، وہ چند شراب کے گھونٹ پی کر گلی میں آ کر سڑک میں آ کر وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو اچالتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے کردار پر کیچڑ اتارتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور گھنونا عمل ہے، سب سے پہلے جو انسان کو برباد کرتی ہے وہ یہ کہ اس کی بنی ہوئی عزت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جو عزت دار شخص تھا اب اس کے باپ کو بھی یہ کہا جا رہا ہے دیکھو یہ تو شرابی اور جواری کا باپ جا رہا۔ سب سے پہلے اس نے تمہارے باپ کی عزت کو روڈ پر لا کر رکھ دیا۔ اب آنے والی برائی یہ کہ اب تمہارے بچوں کو اچھے نام سے نہیں جانا جائے گا، بلکہ یہ پہچان ہوگی دیکھو یہ شرابی کا بچہ ہے، یہ جواری کا بچہ ہے۔ اس سے ہونے والے نقصانات چھوٹے نقصانات نہیں ہے، بڑے نقصانات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو نفع کی چیز نہیں ہے بلکہ نقصان دائق چیز ہے، یہ تمہاری عزت کو آسمان سے لے کر زمین پر لا کر رکھو۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندہ مومن نے ایک گھٹ شراب پیا یا جتنا شراب پیا، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن میں اسے اتنا ہی پیٹ پلاؤں گا۔ اللہ اکبر، جتنا شراب اس نے پیا ہے دنیا میں اس کی مقدار کے برابر میں اسے کل قیامت کے دن پیٹ پلاؤں گا، یہ میرا رب کہہ رہا ہے۔ اب آگے سنیے، اب حضور فرماتے ہیں کہ اگر بندہ شراب پی رہا ہے تو کل قیامت کے دن بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو اتنا پیپ اسے پلایا جائے گا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے اور خوف خدا کی وجہ سے اس نے شراب پینے سے توبہ کر لیا اور توبہ کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ ایسی مٹاس اس کے اندر ہوگی کہ دنیا کی تمام مٹاس اس کے سامنے پھیکی ہوگی، وہ ایسا سفید ہوگا، ایسا لذیذ ہوگا کہ دنیا کی تمام لذت اس کے سامنے پھیکی ہوگی، تمام سفیدی اس پانی کے سامنے پھیکی ہوگی۔ اور جس ذات کے ہاتھ سے وہ شراب پلایا جائے گا، وہ کوثر کا پانی پلایا جائے گا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ہوگا، وہ میرے نبی کا مقدس مبارک اور معطر ہاتھ ہوگا، جس سے گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو اور شراب نوشی کو چھوڑنے والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ حضور کے مقدس ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ پیارے عزیز و دوستو، یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا نتیجہ۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بس یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے توبہ کی۔ پیارے عزیز و دوستو، اور ایک حدیث شراب کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک گھونٹ شراب پیتا ہے اور شراب کی اسے عادت لگ جاتی ہے یا وہ شرابی بن جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عذاب کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان شراب پینے والوں کو زمین میں دھسا دے گا۔
اتنی نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا، اور اگر زمین میں نہ دھسایا تو ان میں سے کچھ لوگوں کو سور بنا دے گا اور کچھ لوگوں کو جانوروں کی چہرے عطا کر دے گا۔ اللہ